السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور عزیز طلبہ، سی بی ایس ای نصاب تعلیم میں اردو کے حصہ نظم میں جو کچھ کلام شامل کیے گئے ہیں، ارادہ ہوا کہ افادہ عام کے لیے اور طلبہ کے افادے کے لیے اس پر ویڈیو بنائی جائے، تو اس سلسلے کی پہلی کوشش آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ 10ویں جماعت کی کتاب نوائے اردو میں سے آج حصہ نظم کی پہلی غزل مرزا رفیع سودا صاحب کی ہے۔ حصہ نظم کا پہلا سبق آپ کے سامنے۔ حصہ نظم کی پہلی غزل آپ کے سامنے ہے اور غزل کا مطلب یوں ہے کہ بہار بے سپرے جامو یار گزرے ہے، نسیم تیر سی سینے کے پار گزرے۔ اس غزل کے لکھنے والے مرزا محمد رفیع سودا صاحب ہیں۔ سودا مرزا رفیع آپ کا نام ہے اور سودا آپ کا تخلص ہے۔ مرزا صاحب کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد بنیادی طور پر کابل سے آئے ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش سن 1713 عیسوی میں ہوئی اور 1781 عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ بنیادی طور پر قصیدہ گوئی اور ہجو نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ آپ نے عربی اور فارسی کی تعلیم پرانے رسم و رواج کے مطابق حاصل کی۔ آپ کے اندر شعری صلاحیت اور آپ کی شہرت کو سن کر نواب شجاع الدولہ نے آپ کو مشفق من، برادر من وغیرہ جیسے محبت برے القاب سے آپ کو خطاب کیا اور آپ کو خط لکھ کر لکھنؤ آنے کی دعوت دی، لیکن آپ اس وقت لکھنؤ نہیں پہنچ سکے۔ بعد میں آپ لکھنؤ آئے تو شجاع الدولہ کے بیٹے نواب آصف الدولہ وغیرہ نے آپ کی خوب پذیرائی کی۔ اس طرح آپ کی پذیرائی مطلب یوں ہے کہ بہار بے سپرے جامو یار گزرے ہے، نسیم تیر سی سینے کے پار گزرے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے، گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی، گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی، میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے۔ دوسرے شعر میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تیری گلی میں، اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوچہ کا مطلب ہوتا ہے گلی، تیری گلی میں تیرے کوچے میں میرا گزر بھلے نہ ہو، بھلے سے میں تیری گلی میں میرا گزرنا اب نہ ہوتا ہو، لیکن تو میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرتا ہے۔ کہے ہے آج تیرے در پہ اضطراب نسیم، کہے ہے آج تیرے در پہ اضطراب نسیم، کہ اس جہاں سے کوئی خاکسار گزرے ہے۔ اضطراب کہتے ہیں پریشانی کو، قلق کو، بے چینی کو۔ پہلا مصرع ہے کہ کہے ہے آج تیرے در پہ اضطراب نسیم، اور نسیم سے مراد یہاں پر صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے، باد نسیم جس کو کہتے ہیں، کہ صبح صبح چلنے والی ہوا بے چین سی لگ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس جہاں سے کوئی خاکسار گزرے، لگتا ہے آج کوئی ایک مٹی کی طبیعت والا، خاکسار کہتے ہیں نرم مزاج والا، زمین سے جڑا ہوا شخص۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آج صبح صبح باد نسیم کی بے چینی یہ بتا رہی تھی کہ شاید لگتا ہے آج اس جہاں سے کوئی ایک اچھا انسان گزر گیا ہو۔ اس کے بعد کا شعر ہے، میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام، نہ جانے کیا تیری خاطر میں یار گزرے ہے۔ اور پہلا مصرع بہت آسان ہے، کہتے ہیں کہ ہم وہ شخص نہیں، ہم وہ آدمی نہیں ہے کہ کوئی اگر ہم سے ملتا ہے تو وہ یوں ہی بدنام ہو جائے، اور اے میرے محبوب نہ جانے کیا تیری خاطر میں یار گزرے ہے۔ اور خاطر بولتے ہیں دل کو۔ خاطر کے بہت سارے معنی، ایک کا مطلب ہے عزت، ایک وجہ کے معنی میں استعمال، تو یہاں پر خاطر دل کے معنی میں استعمال ہوا ہے لفظ۔ نہ جانے کیا تیری خاطر میں یار گزرے، نہ جانے تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، کیسی بات آ رہی ہے کہ تم ہم سے ملتے ہوئے گریز کر رہے ہو۔ اس کے بعد کا شعر ہے کہ گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم، گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم، کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے۔ گزر میرا تیرے کوچے سے یوں ہے اے ظالم، کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی تیرے گلی میں مجھے جانا ہوتا ہے تو ہم تیری گلی سے اس طرح گزرتے ہیں، میں تیری گلی سے
اس طرح گزرتا ہوں. کس طرح گزرتا ہوں کہ جیسے ریت سے پانی کی دھار گزرے ہے. جیسے ساحلی علاقے پر جب پانی کی دھار آتی ہے, سمندر کا پانی آتا ہے تو چھوٹا ہے اور واپس ہو جاتا ہے, تو گویا میرا بھی تیری گلی میں جانا ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور فوراً واپس ہو جاتا ہوں. اور توجہ دیجئے گا تو اس شعر میں تشبیہ ہے, یہاں پر بھی ایک تشبیہ موجود ہے. اس طرح ساحلی علاقے میں پانی ریت کو چھو کر واپس ہو جاتا ہے فوراً, اسی طرح میں بھی تیری گلی میں جا کر ہو آتا ہوں فوراً. اس کو بھی تشبیہ میں شمار کر لیجئے. اس کے بعد کا شعر ہے کہ یہ آدمی ہے کہ سر مارتا پھرے ہے بسنگ. یہ آدمی ہے کہ سر مارتا پھرے ہے بسنگ. ب کا مطلب ہے ساتھ, تو یہاں پر بسنگ کا مطلب ہوگا کہ پتھر کے ساتھ. تو پہلے مصرے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایسا آدمی ہے, یہ آدمی ہے کہ سر مارتا پھرے ہے بسنگ. آج کا انسان ایسا لگتا ہے کہ پتھر پہ اپنا سر مار رہا ہے. کہ موجے تند سرے کوہسار گزرے ہے, کہ موجے تند سرے کوہسار گزرے ہے. کوہسار کہتے ہیں پہاڑی سلسلے کو, ایک پہاڑ کے بعد فوراً دوسرا پہاڑ جو شروع ہوتا ہے اس کو کوہسار کہتے ہیں. تو شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ آج کا انسان اس طرح اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہا ہے, لگتا ہے کہ وہ اپنے سر کو پتھر پہ مار رہا ہے. اور کیسے پتھر پہ مار رہا ہے؟ جس طرح کوئی موج ہوا پہاڑی سلسلے میں ٹکراتی ہے, اسی طرح آج کا انسان پتھر پہ اپنا سر مار رہا ہے. اس کے بعد غزل کا مقطع ہے کہ مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش سودا کا, اسی ہی فکر میں لیلو نہار گزرے ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش سودا کا, مجھے دیکھنے کے بعد سودا کا جوش و خروش بڑھ جاتا ہے اور سودا کے ہی خیال میں میرے لیل و نہار گزرتے ہیں. لیل و نہار عربی الفاظ ہیں. لیل کا مطلب رات اور نہار کا مطلب دن ہوتا ہے. رات دن گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا سارا وقت سودا کی فکر میں ہی گزر رہے ہیں. اس کے بعد سوالات ہیں آپ کے سامنے. پہلا سوال ہے نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہاں پر دیکھیے پہلا شعر سمجھیے پہلے. نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے, بول رہے ہیں کہ بہار کے موسم میں دوستوں کے جدا ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ باد نسیم بھی اپنے سینے سے اپنے چھاتی سے تیر کی طرح گزر رہی ہے. تو یہاں پر شاعر کی مراد نسیم تیر سے چھاتی کے پار گزرے کا مطلب درد, بے چینی اور تکلیف ہی مراد ہو سکتی ہے. تو جواب لکھیں گے نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے سے شاعر کی مراد بے چینی, اضطراب اور پریشانی ہے. دوسرا سوال آپ کے سامنے موجود ہے, میں وہ نہیں کہ کوئی مجھ سے مل کے ہو بدنام سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ شاعر کا مطلب یہ ہے, سیدھا سیدھا آپ آسان الفاظ میں جواب لکھیں گے کہ ہم وہ نہیں کہ ہم سے مل کر کوئی شخص بدنام ہو جائے, تو پھر اے میرے دوست, اے میرے محبوب, تجھے مجھ سے ملتے ہوئے کترانا اور جھجکنا نہیں چاہیے. دوسرا آخری سوال ہے کہ مقطع کے قطع بند اشعار میں شاعر نے اپنی کس کیفیت کا اظہار کیا ہے؟ کیفیت کہتے ہیں حالت کو. تو مقطع میں شاعر نے اپنی کس کیفیت کا اظہار کیا ہے وہ سوال ہے. جواب یہ ہوگا کہ مقطع میں شاعر نے اپنے جوش و خروش کا اظہار کیا ہے کہ اسی فکر میں اس کے لیل و نہار گزر رہے ہیں. امید کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں آپ کو اس طرح کی اور کون سی ویڈیو چاہیے کمنٹ کریں. اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں. اور ہاں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ اس سے استفادہ کر سکے. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.